دیتے کیوں؟ اگر تھوڑا سا بھی ہاتھ ہلا تو یہ مچھر اڑ جائے، یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر پائے۔ جب وہ خون پی چکا وہ خود سے چلا گیا، مریدوں نے کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر، آپ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ حضور سیدی احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کا کہیں نہ کہیں رزق مقرر فرمایا ہے۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اس مچھر کا رزق اللہ نے میرے خون میں عطا فرمایا۔ اللہ کتنا پیارا آپ نے جواب عطا فرمایا۔ یہ بزرگان دین ہوتے ہیں۔ اور سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کا تو حال تو یہ تھا کہ جب آرام فرماتے اور بزرگان دین کا حال کہ جب وہ پہلے لباس پہنتے تھے بڑے کھلے ہوئے ہوتے تھے، جو لباس پہنتے تھے جب آپ ایک مرتبہ سو گئے دوپہر میں تو آپ کے آستین پر آ کر ایک بلی آ کر سو گئی۔ سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ بلی آستین پہ آ کر سو گئی۔ ہم جیسا ہوتا تو سونے سے قریب آنے کی بہت بہت بات ہم دیکھتے اسے بھگا دیتے، آستین پہ آ کر بلی آ کر سو گئی۔ اللہ اکبر۔ سیدی احمد کبیر کی آنکھ کھلی، نماز کا وقت ہو رہا تھا تو آپ نے بلی کو جگایا نہیں، اپنے مرید کو بلایا اور کہا کہ ایسے میری اس آستین کو کاٹنا جس سے اس بلی کی آنکھ میں خلل نہ پڑے۔ آپ نے وہ پوری آستین کو کٹا دی اور اس بلی کو اس پہ ہی رہنے دیا۔ آپ گئے، آپ نے نماز ادا کی کیونکہ وہ 17 عورت میں تھی، یہ شامل تھا ہی نہیں۔ آپ نے نماز ادا کری، جب وہ بلی خود سے اٹھ کر چلی گئی آپ نے وہ آستین لی، پیون لگا دیا۔ پھر مریدوں نے پوچھا حضور آپ نے اسے بیدار کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بے زبان جانور پر رحم کرتا ہے اس بندے پر اللہ جنت واجب قرار دیتا ہے۔ یہ ہمارے اندر اخلاق موجود ہے۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے ان بچوں کا نوجوانوں کا حال تو یہ ہے، کتا وہاں بھونکے گا پتھر یہاں سے پھینکا جائے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بے زبان جانور کو ہم اتنا بے دردی سے کبھی اینٹ مار دیتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مار دیتے ہیں۔ یہ نوجوان بچے کیا ہے؟ آج ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین کی تعلیم دیکھیں آپ، بے زبان جانوروں پر رحم کرنے کے بارے میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاحشہ عورت کی بے زبان جانور کو پانی پلانے کے صدقے میں اللہ نے اس کی مغفرت عطا فرمائی۔ اور وہ بھی کتا، اس کتے کو اس فاحشہ نے جب پانی پلایا وہ اپنا جسم فروش کرتی تھی، بدکاری کراتی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کتا پانی کی طلب میں تڑپ رہا ہے تو اس نے اس بے زبان جانور پر پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ عمل اپنے بارگاہ میں اتنا مقبول فرما لیا کہ اس بے زبان جانور پر پانی پلانے کے صدقے میں اسے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ بزرگان دین کا عمل ہے، یہ بزرگان دین کی تعلیمات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی شان کے بارے میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی بلند و بالا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا علم عطا فرمایا، بہت سارا علم عطا فرمایا۔ جب آپ بصرہ کی سرزمین پر گئے، سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان بصرہ کی سرزمین پر گئے تو آپ اعلان کرتے تھے، بلند آواز سے اعلان کرتے تھے ہے کوئی بیمار جسے میں شفا دے دوں۔ اعلان کرتے تھے ہے کوئی بیمار جسے میں شفا دے دوں، خود سے بلاتے تھے ہے کوئی بیمار جسے میں شفا دے دوں۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ آتے آپ کے پاس آتے، جیسا جیسا مریض ہوتا آپ اس کے مطابق علاج کرتے، ورد و وظائف کرتے، اس پر دم کرتے تھے، آپ کی دم کی وجہ سے اللہ اسے شفا دیتا۔ اس بصرہ کی سرزمین پہ ایک رئیس رہتا تھا جس کی بیٹی لا علاج تھی، جس کی آنکھیں بھی نہیں ہلتی تھی سیدھی، نہ ہاتھ ہلتے تھے، اپاہج تھی، بالکل اپاہج تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ ہاتھ ہلا سکتی تھی، نہ زبان ہلا سکتی تھی، نہ آنکھ ہلا سکتی تھی، نہ بول سکتی، کچھ نہیں، بس ایک زندہ لاش کی طرح وہ اپنے گھر میں تھی۔ اس کے باپ نے کافی علاج کرایا لیکن ہر طبیب ہر ڈاکٹر یہی کہہ کے مایوس کر دیتا کہ یہ لا علاج ہے، اس کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی آواز بصرہ کی سرزمین پہ پہنچی
تو اس رئیس کے کانوں میں بھی آواز پہنچی. اس نے کہا لاؤ ہم اس بزرگ سے تو کچھ علاج کرا لیں. بیٹی سے کہا چلو بیٹی ہم اس کا علاج آپ کا علاج اس بزرگ سے کراتے ہیں. تو بیٹی نے اشارے میں کہا جو بات سمجھ گیا کہ ہر طبیب کے پاس جا چکے ہیں, ہر طبیب نے لا علاج کر دیا کہ ہمارا علاج کیا کریں. کہا ایک اور موقع تو دیکھ لیں, ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کے ذریعے تمہارے جسم میں شفا رکھی, انہی کے ذریعے شفا رکھی. اللہ اکبر. وہ رئیس باہر نکلے, سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان آواز لگا رہے تھے ہے کوئی بیمار جسے میں شفا دے. یہ آپ کو بتاؤں میں آپ کو یہ نقطہ, اس پر علماء کرام نے اتنا بہترین نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے کچھ دیا ہے, علم دیا ہے, دین کا علم دیا ہے یا دنیا کا علم دیا ہے, جسے ڈاکٹری دی ہے, تو اگر تمہارے پاس کوئی مریض آ جائے تو رات کو 2 بجے آئے یا 3 بجے آئے تو کبھی بھی آپ اس سے ناراض نہ ہونا, اس لیے کہ وہ تمہارے پاس آ ہی رہا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں شفا دی. تو سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان آواز لگاتے ہیں کوئی بیمار جس کا میں علاج کر دوں. اللہ اکبر. وہ رئیس آیا, سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور میری بیٹی لا علاج ہے, اس کا علاج کر دیں. میری بیٹی کافی دنوں سے بیمار ہے, نہ وہ بول سکتی ہے, نہ وہ اٹھ سکتی ہے, نہ وہ کھا سکتی ہے, نہ وہ پی سکتی ہے, کچھ نہیں کر سکتی, وہ لا علاج ہے, آپ اس کا علاج فرمائیں. اللہ اکبر. سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم تمہاری بیٹی کا علاج کر دیتے ہیں. وہ باپ سیدی احمد کبیر رفاعی کو اپنے گھر میں لایا, جہاں اپنی بیمار بیٹی پڑی تھی وہاں لے گیا. سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے سب سے پہلے تو الحمد شریف کی سورت پڑھی, اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا, اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید کو پڑھا, اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی جو مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی تھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے سورہ اخلاص پڑھی, الحمد شریف پڑھی, کلمہ طیبہ پڑھا اور یہ دعا پڑھی, اور اس کے بعد اس بیٹی پر دم کر دیا. آپ جہاں جہاں دم کرتے تھے دم رفاعی کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا, اللہ اسے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے یہ بیان کر دیا اے لوگوں اگر تمہارے پاس کچھ ہنر ہے اور اگر تمہاری قوم کا کوئی مریض تمہارے پاس آ جائے یہ نہ کہنا کہ آج تو اتنی رات ہو چکی ہے, اتنی رات تو ہمارے نیند آرام کرنے کا وقت ہے, لیکن بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں تھا. ان کے پاس جو بھی آتا تھا, ان کے پاس جو بھی آتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے شفا پاتا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کہنے کا منشا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بزرگ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں, آپ اس بزرگ کی زندگی کو دیکھیں, آپ اس بزرگ کی تعلیمات کو دیکھیں, آپ اس بزرگ کے اخلاق کو دیکھیں, ان کے کردار کو دیکھیں, ان کے گفتار کو دیکھیں. ہمارا مقصد اولیاء کرام کی صرف محبت کو دل میں بسانا یہ نہیں ہے. اصل محبت یہ ہوا کرتی ہے کہ جس ولی کی ہم محبت دل میں بسائے ہوئے اس ولی کا کردار کیا تھا, اس ولی کی تعلیمات کیا تھی, اس ولی کا اخلاق کیا تھا, اس ولی کا رہن سہن کیا تھا, اس ولی کے بات چیت کرنے کا طریقہ کیا تھا, اس ولی کے آپ پڑوس میں رہنے والے اس سے کیسے رہتے تھے. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں آپ کو سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی بڑی پیاری روایت سنا جسے میرے استاد گرامی حضرت سید قاری نور الدین صاحب نے بیان فرمائی ہے, جنہوں نے ایک مکمل کتاب مناقب رفاعیہ درج فرمائی. وہ عربی میں تھی, آپ نے گجراتی میں اسے ٹرانسلیشن فرمایا. تو آپ نے اس میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا حضور آپ کی میرے گھر کھانے کی دعوت, آپ کے گھر میرے کھانے کی دعوت. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں. چلے مریدوں کے ساتھ کھانے کے لیے. سارے مریدوں نے تو کھانا کھا لیا, لیکن سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے ابھی لقمہ نہ اٹھایا. مریدوں کی اجازت دے دی, آپ کو اجازت ہے آپ کھانا کھا لیں.
سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان جب آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو صاحب مکان کا جو میزبان تھا انہوں نے آ کر کہا حضور باقی حضرات نے تو کھانا کھا لیا لیکن آپ کے آگے کھانا ویسے کے ویسے رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کھانا ویسے کے ویسے رکھا ہوا ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں ان ولیوں کی شان پر۔ آپ فرماتے ہیں، سیدی احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ اے بندے یہ بتا کہ سب سے پہلے یہ بتا کہ تو رزق کیسے کماتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ جس نے دعوت کی اس سے کہا یہ بتا کہ سب سے پہلے تو رزق کیسے کماتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بندہ اپنے رزق کو بتائے گا نہیں، اگر حرام کا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ بتائے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا حضور میں یہ فلاں کام کرتا ہوں، یہ فلاں کام کرتا ہوں۔ کہا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، یہ بتا کہ تو رزق کیسے تلاش کرتا ہے، تو رزق کیسے کماتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا تو سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ نے کہا میں بتاؤں کہ تو رزق کیسے کماتا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا حضور آپ بتائیں۔ تو سیدی احمد کبیر رفاعی نے کہا اے مجھ سے محبت کرنے والے تو سچ بتانا، کیا تو سود خوری کا کام نہیں کرتا ہے؟ سود جسے ہم اپنی زبان میں بیاس کہتے ہیں، 10 دینا اور باقی 20 لینا۔ 10 تو ہے ہی ہمارا، لیکن یہ حکم لگا دینا کہ اتنے دن میں نہیں دیا ہے تو باقی آپ کا چارج لگے گا۔ اللہ اکبر، وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا حضور یہ کام تو صرف میں کرتا تھا، میں جانتا تھا، میرے گھر والے جانتے تھے، آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ اللہ اکبر۔ سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان بیان کرتے ہیں جب میں نے تیرے گھر کے کھانے کا پہلا لقمہ اٹھایا تو اس لقمے سے آواز آئی کہ اللہ کے نیک بندے مجھے اپنا لقمہ نہ بنائے، میں سود کی کمائی سے بنایا گیا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ بزرگان دین اولیاء کرام کی شان تھی کہ وہ لقمہ خود آواز دے رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندے آپ مجھے اپنا لقمہ نہ بنائیں، کیوں کہ میں بنایا گیا ہوں سود کے پیسوں سے۔ یہ سود یہ دور حاصل میں مال بڑھانے کا ایک ایسا ذریعہ لوگوں نے بنا لیا ہے، بیاس مال بڑھانے کا ایک ایسا ذریعہ بنا لیا ہے کہ لوگ یہ بھول ہی گئے ہیں کہ سود کی مذمت، سود کی حرام کاری، سود کی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا بیان فرمایا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا، سود کو حرام فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں سنیں سود کی مذمت کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت فرمان بیان فرمایا۔ حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں لیکن آپ نے اس کی وعید بیان فرمائی ہے۔ رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں جب سود خور کا انتقال ہوگا، غور سے سننا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، مرد حضرات ہو یا خواتین ہو یا کوئی بھی ہو، آج یہ رواج پڑ چکا ہے، مرد ہو کہ یہ جوئے کے ذریعے حرام کماتا ہے، خواتین ہو تو سود کے ذریعے حرام کماتی ہے، اور یہ امید رکھتی ہے کہ ہم اس پیسے کے ذریعے اپنے گھر میں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر سود خوری کے ذریعے آپ نے اپنے گھر میں پوری رات قرآن کی تلاوت بھی کرائیں گے لیکن وہ سود کے پیسوں سے کرائی ہے، پوری رات کیا پورا مہینہ بھی تلاوت کرائیں گے تو حالانکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، وہاں اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ سود کے ذریعے نیکی کر کے بھلائی کی امید رکھنا مت رکھنا، اس لیے کہ اگر سود کے ذریعے تم بھلا کام بھی کرو گے تو اس بھلے کام میں بھی اللہ لعنتیں نازل فرمائے گا، لعنتیں نازل فرمائے گا۔ تو رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب سود خور کا انتقال ہوگا یا سود خوری کا انتقال ہوگا، ایک تو سود خور ہوتا ہے یا ایک سود خوری،
ایک سود خور مرد جو سود لے وہ سود خور، اور جو عورت لے تو سود خوری. یہ خواتین اللہ کے لیے سنیں غور سے، اگر کوئی اس برے کام میں ملوث ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی محفل میں آنے والوں، آج سے یہ درس لے کر جاؤ، یہ نصیحت لے کر جاؤ کہ آج سے ہم برے کام سے اسے دور رہیں گے. آپ اس سے ہی اندازہ کر لیں کہ وہ لقمہ خود احمد کبیر سے کہہ رہا ہے مجھے نہ کھائے، میں حرام لقمے سے بنایا گیا. تو جب وہ ایک لقمہ سیدی احمد کبیر کے شکم میں جانے سے پہلے انہیں آگاہ کر رہا ہے کہ انہیں معلوم ہے یہ اللہ کے بری ہے، یہ حرام کاری سے دور رہتے ہیں. تو جو لوگ سیدی احمد کبیر کے نام پر بہت کچھ اٹھاتے ہو، اپنے گھر میں موضوع پاک کا کلام بھی پڑھاتے ہو، لیکن وہ کلام بھی پڑھوا رہے ہو حرام پیسوں سے، تو غوث پاک کو احمد کبیر کی برکتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں مل سکتی ہے؟ کچھ نہیں ملے گی. ایک حلال پیسے کے ذریعے اگر آپ ان کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے تو لاکھوں سود کے پیسوں سے اللہ اس ایک حلال پیسے میں برکتیں عطا فرمائے گا. رسول رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سود خور اور سود خوری کا انتقال ہو، جب وہ مر جائے کہ اے لوگوں تم اس کی قبر کو کھود کر دیکھ لینا کہ اس کا کیا انجام. اللہ اکبر. اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو مذمت ہے نا، یہ دو مذمتیں، ایک شرابی کے بارے میں بھی، ایک سود خور کے بارے میں بھی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سود لینے والے یا سود لینے والی کا انتقال ہو جائے، جب اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے، تو ہم قبر میں کسی کو دفناتے ہیں، یہ ہمارا رواج ہے کہ نہیں، اور یہ طریقہ بھی ہے کہ مردے کا چہرہ کہاں رکھنا چاہیے؟ مغرب کی طرف رکھنا چاہیے یا مشرق کی طرف، یعنی کعبے کی طرف رکھنا چاہیے یا کعبے سے پھرا کے رکھنا چاہیے؟ کعبے کی طرف ہی رکھنا چاہیے. ہم ایسے چہرہ رکھتے ہیں قبلے کی طرف رکھتے ہیں تاکہ چہرہ قبلے کی طرف رہے. لیکن اللہ اکبر، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا جب کسی سود خور یا سود خوری کا انتقال ہوتا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف لیا جاتا ہے. ظاہری طور پر قبلہ کی طرف منہ کرنے والے دیکھ رہے ہیں قبلہ کی طرف ہے، لیکن جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو اپنے قبلے کی طرف سے پھیر دیا کرتا ہے. کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے. غور کرنا سود لینے والوں، سود لینے والیوں، غور کرنا. اس سود کے پیسے سے تو ہم اپنے محل کو بنا سکتے ہیں، ساری دنیا کی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں، لیکن قبر میں ہماری اولاد ہمارے ساتھ نہ جائے گی، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں، ہمارے عمل ہمارے ساتھ جائیں. حضور فرماتے ہیں اس کا چہرہ پھرا دیا جاتا ہے. اور نہ ہو کر آگے سخت وعید یہ ہے کہ ہر انسان قبر سے اٹھے گا، جس حال میں مرا اس حال میں اٹھے گا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ سود لینے والا یا سود لینے والی جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کے پیٹ کتنے بڑے ہو جائیں گے کہ جس میں ساتوں آسمان ساتوں زمین سما جائیں گے. کتنے پیٹ بڑے ہو جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے. نبی ولی بزرگان دین ایسے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی سزا اتنی سخت ہو رہی ہے، ان کے پیٹ اتنے بڑے کہ جن میں ساتوں زمین و آسمان سما گئے. اللہ اکبر. رب کی طرف سے جواب ملے گا اے میرا مقرب بندو، یہ کوئی بے نمازی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا میں مال کی بڑی محبت تھی، مال حاصل کرنے کے لیے سود خوری کیا کرتے تھے. کسی کو 10 دیتے تھے، 30 واپس لیتے تھے، 20 دیتے تھے، 80 واپس لیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ اے سود لینے والوں، اے سود لینے والیوں، ہم نے تمہارے سود خوری سے تمہارا پیٹ اتنا بڑا کر دیا ہے کہ آج تمہارے پیٹ میں ساتوں زمین و آسمان بھی سما گئے. اور اللہ اوپر یہ بات ختم نہیں ہوئی ابھی. رحمت بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لینا مذمت سود کے بارے میں. رحمت عالم ارشاد فرمایا ان سارے سود لینے والوں کو جہنم میں کس میں ڈالا جائے گا؟ اسفل السافلین. ثم رددناہ اسفل السافلین.
ایک اعلیٰ علیین ہوتا ہے، اعلیٰ علیین بلند مقام والا ہوتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ہوتا ہے، ایک اسفل السافلین ہوتا ہے جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو سود لیتا ہے یا سود لیتی ہے جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، ہر جہنمیوں کا عذاب مختلف ہوگا، کسی کو اس کے گناہ کے سبب جہنم کی آگ سے ستایا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی، کسی کو فرشتے گوڑے ماریں گے، کسی کو آگ کے ذریعے تکلیف دی جائے گی، لیکن سود لینے والوں کا اتنا دردناک اور عبرتناک انجام ہوگا۔ رحمت عالم فرماتے ہیں سود خوروں کو اسفل السافلین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، اور وہاں ان کی خوراک کو یہ بنایا جائے گا کہ ان سود خوروں کو جہنمیوں کی ناپاکی اور جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ رحمت عالم سیدی احمد کبیر کی محفل میں آنا ہو، اگر خدا نخواستہ کوئی اس محفل میں ایسا ہے یا کوئی میری بہن ماں ایسی ہے تو خدا را اس ولی کے نام کے وسیلے سے دعا کریں اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان ولیوں کی طاقت ہوتی ہے، یہ ولی میں تو خود طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناموں میں بھی ایسی طاقت پیدا فرما دیتا ہے کہ جو ان کے نام کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دیا کرتا ہے۔ یہ کہنے کا منشا کیا ہے؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر ہم حرام کاری سے حاصل کیے ہوئے پیسے سے حضور سیدی احمد کبیر کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے تو کیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں سے کما کر لایا، کہاں سے کما کر لایا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا را ایسا نہ کرے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے یا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دونوں فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے یعلمون ما تفعلون، وہ ساری چیزیں جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو وہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ کہ بزرگان دین کی محفل میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس ہم بزرگان دین کی محفل میں آ گئے، ہم نے ان بزرگ کی کرامتوں کو سنا، ان کے حالات کو سنا، ہم خوش ہو گئے۔ بزرگان دین کی محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے متعلق جو کچھ بھی نیک بات بتائی جائے، اگر سچا محب اولیاء ہے، سچا محب ولی ہے تو اس بزرگ کی ہر ایک بات پر حتی الامکان کوشش کرنے کی کوشش، عمل کرنے کی کوشش کرے گا، عمل کرے گا نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میری ماں بہنیں بھی بولے لیکن آہستہ بولے، اگر یہ برائی ہو آپ کے اندر سود لینے کی یا یہ ساری کاروبار کی ہو تو خدا اس چیز سے دور رہے۔ ہمارے سماج میں زیادہ تر یہی رواج پایا گیا ہے، حرام کاری کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ خدا را اگر حرام کاری کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرو گے نا تو یہ بچے تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، یہ ان بچوں کے اندر عشق رسول کی چاشنی پیدا نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا لباس حرام پیسوں کا، ان کی تربیت حرام پیسوں کی،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں۔ سیدی احمد کبیر رفاعی کے بارے میں بیان کیا گیا۔ سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت اور رضوان، آپ دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے دریا کے کنارے، تو آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بچھو تھا، بچھو۔ اب دیکھا بچھو، اب وہ بچھو کو لینے کے لیے ایک مچھلی آئی، اور بچھو کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈنک مارنا، اور اس کا ڈنک بڑا زہریلا ہوتا ہے، لیکن وہ بچھو آیا اور مچھی کی پشت پر بیٹھ گیا، مچھی کی پشت پر بیٹھ گیا۔ تو بزرگان دین ہوتے ہیں تو یہ سارے واقعات کو دیکھ کر بڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم ایسے واقعات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دیکھو وہ بچھو مچھی کے اوپر بیٹھ گیا، اتنا خوشنما سین ہے، اتنا خوشنما یہ منظر ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے۔ سیدی احمد کبیر نے دیکھا بچھو کا کام ڈک مارنا، یہ ہو سکتا مچھی کو بھی ڈک مارتا، لیکن یہ مچھی کی پشت پہ بیٹھ گیا اور مچھی اسے اس کنارے کی طرف لے جانے لگی۔ تو سیدی احمد کبیر بڑے غور و فکر کرنے لگے، کچھ نہ کچھ مانو نہ مانو اس میں میرے پروردگار کی کچھ حکمت ہے، میرے خالق اکبر کی کچھ حکمت ہے۔ تو آپ نے کشتی کے ملا کو بلایا اور کہا کہ اس جہاں جہاں یہ مچھلی جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے اپنی کشتی کو لگا دیں۔ آپ بیٹھے کشتی میں، جہاں جہاں وہ مچھلی گئی کشتی بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ مچھلی ایک کنارے کے قریب رکی، وہاں بچھو نے چھلانگ لگائی، کنارے کے قریب پہنچ گئی۔ سیدی احمد کبیر بھی بچھو کے پیچھے پیچھے جا رہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کنارے کے باہر، دریا کے کنارے، اس کنارے پر ایک انسان سویا ہوا ہے، ایک مسافر سویا ہوا ہے، اور اس مسافر کے سینے پر ایک سانپ ہے، ایک مسافر کے سینے پر ایک سانپ ہے جو اسے ڈسنے ہی والا ہے، جو اسے ڈسنے ہی والا ہے۔ وہ بچھو گیا اور فوراً ہی اس سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ وہیں مر گیا، اور اس نے اپنا کام ختم کیا اور بچھو دوبارہ اپنے جگہ پر آ گیا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ سونے والا بڑا اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، بڑا نیک بندہ ہوگا کہ اللہ نے اس کی نیند کی حالت میں بھی اس کی جان کی حفاظت عطا فرمائی، اس کی جان کی حفاظت عطا فرمائی، تو بڑا مقبول بندہ ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ اس کا دیدار کرنے لگے، اس کا دیدار کرنے لگے کہ یہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ یہ نیند کی حالت میں سانپ اسے ڈسنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ذریعہ بنایا، وہاں سے بچھو کے اندر دل میں الہام ڈالا، وہ مچھی کے ذریعے یہاں آیا، اس نے سانپ کو ختم کر دیا، دوبارہ اپنے کام پہ چلا گیا۔ اب سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بیدار بھی ہوا تو کافی وقت کے بعد بیدار ہوا، کافی ٹائم کے بعد بیدار ہوا۔ جب وہ بیدار ہوا، آپ کو قریب دیکھا، سانپ کو وہاں قریب میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ کون ہیں۔ جیسی اس نے بات کرنا شروع کی ہے تو اس شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی، غور سے سنیے گا میری بات، شراب کی بو آ رہی۔ سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ حیران رہ گئے، حیران رہ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو نیک بندہ سمجھتا تھا، یہ تو کوئی شراب ہی نظر آ رہا ہے، اس کے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی ہے، شراب کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی حیران ہے، کہا یہ سانپ کرا ہوا یہ ساری چیزیں کیسی؟ سیدی احمد کبیر رفاعی علیہ رحمۃ اللہ نے جب یہ منظر کو دیکھا تھا آپ سجدے میں گر گئے، آپ سجدے میں گر گئے، اور سجدے سے سر اٹھایا تو اس شخص سے کہا اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، میرا پروردگار اتنا مہربان ہے کہ ایک نافرمان کی جان بھی کس طریقے سے اس نے حفاظت عطا فرمائی۔ اے نافرمان اب تو توبہ کر لے۔ جیسی اس نے سنا فوراً آپ کے دست ہاتھ پر اس نے توبہ کی، بیان کیا جاتا ہے اس نے سارے گناہوں سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ ابھی کہنے کا منشا اور مقصد کیا ہے؟ جو بھی ہم برا کام کرتے ہیں اور یہ دل میں تصور کرتے ہیں کہ ہماری تو پوری پکڑ ہونے کی، اگر اللہ دیکھ رہا ہوتا تو ہمیں برے کام پر روک لیتا، لیکن یاد رکھنا ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ہر جگہ سے آ کر تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، شراب پلا کر گمراہ کروں گا، زنا کرا کر گمراہ کروں گا، سود خوری کرا کے گمراہ کروں گا، زنا کرا کے گمراہ کروں گا، ظلم کرا کے گمراہ کروں گا، یہ اعلان
नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोस्त का दामन, सैयद अहमद कबीर रिफाई का दामन। कहने का मंशा क्या है? जो हमें ये जो छूट मिल रही है, जो हमें ये जो मोहलत मिल रही है, इसे अल्लाह तबारक व तआला की ये ना समझे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुछ नहीं कर रहा है। हम सूदखोरी करें या जुआखोरी करें या सट्टा मटका खेलें, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखना, जब मेरा परवरदिगार पकड़ेगा, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरे परवरदिगार की पकड़ बड़ी सख्त है। बंदा ये तसव्वुर करता है हम पर तो अजाब थोड़ी आएगा, हम तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, हम पर अजाब आ चुका है, लेकिन आसमानी अजाब नहीं आया है। ये तो मुस्तफा का करम है कि आसमानी अजाब रुका हुआ है, क्योंकि वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम, क्योंकि ज़ात मुस्तफा जब तक इस जमीन पर मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया मैं आसमान से कोई अजाब नाज़िल ना फरमाऊंगा। लेकिन ए गुनाह करने वाले, आज तुझे अजाब मिल रहा है, वजह क्या है? आज तूने हरामकारी के जरिए अपने दिल को इतना सख्त बना लिया है, हरामकारी के जरिए अपने कल्ब को इतना सिया बना लिया है कि आज मस्जिदों की अजान तेरे कानों पे आ रही है, लेकिन जर्रा बराबर भी उस अजान की मिठास तेरे कल्ब को मैसर नहीं कर रही है, मुस्फहिल नहीं कर रही है, हरकत नहीं दे रही है। वजह क्या? वजह यही है कि मेरा परवरदिगार कहता है, ऐ बंदो, अगर मैं तुझे अपनी बारगाह में बुलाना चाहूं तो तुझे घसीट कर मेरी बारगाह में आना पड़ेगा। ऐ बंदो, अगर मैं बंदों को अपनी बारगाह में बुलाना चाहूं तो किस हाल में भी हो अपनी बारगाह में बुला लूंगा। लेकिन ऐ नमाजों से दूरी रखने वालों, खुदा की इबादत से दूरी रखने वालों, खुदा की इबादत से दूर रहकर ये तसव्वुर कभी ना करना कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, हम इबादत करने नहीं जाते हैं। मैं क्यों नमाज पढ़ूं, मैं क्यों इबादत करूं? एक वक्त की नमाज तर्क करने वालों, सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला का ये हम पर अजाब है कि दूसरे बंदे बुजुर्ग हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, वो मस्जिद की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, नौजवान के अंदर ताकत है, पैरों में ताकत है, मस्जिद की तरफ कदम नहीं बढ़ रहे हैं, बाजारों की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, मस्जिद की तरफ उसका दिल नहीं लग रहा है, बाजारों की तरफ उसका दिल लग रहा है। ये तसव्वुर ना करना, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, इमामुल औलिया, वलियों के सरदार सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को फरमाते हैं, जो बंदा एक वक्त की नमाज ना पढ़े, वो ये तसव्वुर ना करे कि मैं नमाज पढ़ने नहीं गया हूँ, बल्कि आप फरमाते हैं कि जिसकी एक नमाज छूट जाए वो आंसू बहाए और रब की बारगाह में दुआ करे, ऐ मौला, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो चुका कि तूने अपनी रहमत भरी बारगाह में खड़ा रखना भी पसंद नहीं। अंदाजा करें कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का कौन है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हमारा हाल ही है। अब आखिरी बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं, आखिरी बात फिर आप दोहरा मत देना यार, क्या आखिरी कह के टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा मत सोचो। अब आप बात कुछ ऐसी मजलिसें होती है ना, ये उम्मे उबैदा से फैज जारी हो रहा है, ये उम्मे उबैदा से फैज जारी हो रहा है, तो फिर कोई ये मत कहना इसलिए यदि अहमद कबीर रिफाई अली रहमत व रिदवान की महफिल में आकर ये सारी चीजें क्यों बयान करते हो सकता है कि ये उन्हीं का फैज हो और वही बुलवा रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। हजरत भी कुछ और तैयारी करके आए थे, मैं भी कुछ और तैयारी करके आया था, लेकिन उन्होंने स्टार्ट ऐसा दिया, जब वही स्टार्ट को पकड़ लिया, हो सकता है कि इनके दिल में भी फैजान अहमद कबीर आया हो और इनके जरिए अल्लाह ने मुझे भी अता फरमाया। ये वहां अपने कब्र अनवर उम्मे उबैदा से ही बुलवा रहे हैं, कह जाने वाले ये तो एक दिन आएंगे, तुम्हें मालूम है तुम पढ़ते हो मैं क्या हूँ, लेकिन सुनने वालों को नहीं मालूम है कि मैं क्या हूँ। तुम बता दो मेरे जरिए कम से कम तुम तो जुम्मा में बोल बोल के थक जाओगे। हो सकता है कोई मेरा ऐसा चाहने वाला रिफाई हो सकता है मेरे वजह से मेरे सदके में जिन गुनाहों की मजम्मत तुम बयान करो तो ये नियत कर ले, ऐ मौला
کام سے میں دور رہوں گا، توبہ کروں گا. ہو سکتا ہے یہ وہی بول رہا تو آخری بات کی، وہی پہلے والی وہی آخری بات ہے. پھر مت کہنا کہ تیسری بار بھی آخری بول رہی ہے. آخری بات، آخری بات. ہمارا گھر ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ہمارے گھر میں ہم مالک ہیں، ہمارے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. ارے شادی میں بھی اگر ہم کسی کو انویٹیشن کارڈ دیں، دعوت نامہ دیں، تو جسے دعوت نامہ ملا وہی آئے گا اور جسے نہیں ملا وہ نہیں آئے گا. یہ انسانیت اور ہونی بھی چاہیے. جہاں دعوت نہ دی جائے شادی میں وہاں جانا نہیں چاہیے. لیکن آج تو پتہ نہیں بنا دعوت کے ایسے تربیت پا رہے ہیں، اللہ عالم. ہوں گے کچھ لوگ صرف موقع ہی ڈھونڈتے ہیں، نوپن جماعت کھانے میں کب ڈیگیں چڑھتی. دعوت ملی ہو بیچارہ صاحب مکان تھوڑی چہرہ دیکھ دیکھ کے سب کا استقبال کرے، آ جاؤ آ جاؤ، استقبال تھوڑی کرے گا. لیکن یاد رکھنا حضور نے فرمایا کہ جو بنا دعوت کے کسی کے وہاں کھانے گیا، چور ہو کے داخل ہوا، ڈاکو ہو کر باہر. حضور نے فرمایا وہ گویا کہ چور جیسا گناہ کیا اور ڈاکو جیسا اس نے گناہ کیا. جیسا ان کو گناہ ملے گا ایسا اس کھانے والے کو ملے گا. تو بنا دعوت کے کھانے والوں سوچ سمجھ کے جانا، ورنہ اچھے خاصے انسان چور بن جائے گا اور کھا کر آئے گا، ہاں اچھا کھانا ملے لیکن ڈاکو بن کے نکلے گا. اس نے بنا دعوت کے کسی کے یہاں جانے والا چور بن کے گیا، ڈاکو بن کے نکلے. اب چور بھوکا پیٹ ہوتا ہے، اب وہ باہر نکلتا، ڈاکو ہوتا تو پورا سامان ساتھ سامان لے کر نکلتا، تو بھوکا پیٹ گیا تھا، بھر پیٹ آ کر ڈاکو بن کے نکلا. جو گناہ اسے ملے گا وہ گناہ اسے ہی ملے گا. تو ہمارے گھر میں یا ہماری شادی میں یا ہمارے فنکشن میں کوئی بنا اجازت کے نہیں آتا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہمارے گھر میں، ہمارے فنکشن میں، ہماری خوشیوں میں جب کوئی بنا اجازت کے کسی کے بلاوے پر نہیں آ سکتا، تو اے جمعہ پڑھنے والوں، خدا کے گھر میں خدا کے بلاوے پر وہ بلائے گا تبھی تو. جسے دعوت گئے حاجی صاحب آپ کو آنا ہے فجر میں، وہ کس حال میں بھی رہیں گے. رب نے دعوت دی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی اندر طاقت بھی پیدا فرما دیا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہ سوچے، یہ سوچے کہ مولا میں اتنا گندا ہوں کہ مجھے دعوت بھی نہیں دی جا رہی ہے فجر کی، عصر کی، ظہر کی، بس خالی جمعہ کی دعوت دی جا رہی ہے. اور ہمارا حال تو یہ ایک لطیفہ نہیں ہے کہ تو کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، 1 ہفتے کی نماز پڑھتا ہوں. تو ایسی بھائی جمعہ پڑھنے والے تھے، اچھا تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو 5 وقت، اچھا وہ لطیفہ نہیں، یہ لطیفہ. بھیا آپ نہاتے کتنے دن تھے، کتنے وقت ہے؟ بھیا میں نہاتا ہوں تو روزانہ نہاتا ہوں، میرے جسم پر کوئی گندگی نہیں رہتی، میں روزانہ نہاتا. ایسا تو روزانہ نہاتا ہے؟ اچھا تو روزانہ نہانے والے نے کہا، اس سے پوچھا تو کب نہاتا ہے؟ جمعہ ٹو جمعہ، جمعہ ٹو جمعہ، جمعہ ٹو جمعہ، جمعہ نہاتا ہوں بس. جب جمعہ آتی ہے تو نہاتا ہوں، جب جمعہ آتی ہے تو نہاتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہمارے اس محفل میں آنے کا مقصد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبرک امتی سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی کی تعلیمات پر عمل کرنا. جب ہمارے گھر میں ہماری اجازت سے کوئی نہیں آتا تو رب کے گھر میں اس کے اجازت کے بغیر کون داخل ہو سکتا ہے؟ ارے جو روزانہ جاتے ہیں انہیں اپنے قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، مولا تو ہمیں روزانہ بلا رہا ہے. تو سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آنے والا آج سے نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. خاص کر میرا نوجوان نماز کی پابندی ہوگی نا انشاءاللہ. پھر دیکھیں اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے نا کیسا سید احمد کبیر کا فیضان جاری ہوگا، آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا. یہ برکتیں ہماری زندگی میں کیسے آ رہی ہیں، رزق میں کیسی برکتیں، خاص کر حرام کاری سے دور رہنا. ہمارا سماج اگر حرام کاری سے دور رہے گا نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اسے اور بلندی عطا فرمائے گا. یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو ہماری جو طاقت ہے وہ کمزور ہوئی ہے نا، وجہ یہی ہے کہ ہم نے حرام کھا کر ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا. ہمارا ایمان کمزور ہے، اسی لیے تو ہمارے دل میں نماز کی محبت نہیں آ رہی ہے، ولیوں کی سچی محبت نہیں آ رہی. اگر سچی محبت ہے تو اپنے رزق کو پاک کرے، اپنے رزق کو صاف کرے، حلال رزق خود بھی کمائے،
بچوں کو بھی کھلائیں، حرام کاری سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ پھر دیکھیں سیدی احمد کبیر کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے دعا ہے، رب العزت فیضان سیدی احمد کبیر رفاعی سے رب العزت سارے سامعین سامعات کو مالا مال فرما، اور جن جن حضرات نے مولا تیرے محبوب مقرب بندے نے سلطان الاولیاء سیدی احمد کبیر کی خاطر اس محفل کو سجایا، رب العزت ان محفل کو سجانے والوں کے علم میں، عمر میں اور رزق حلال میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، اور ان کے اوپر آنے والے تمام مشکلوں کو ان کے لیے آسان فرما، اور ہم سب کو تعلیمات سیدی احمد کبیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں۔ نبیوں کے آقا نبی